बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अब्दुल रब हाशमी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप ये समझ लें कि जब मैं इस कुर्सी पर बैठकर आपसे मुखातिब होता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि मैं एक गैर जानिबदार पाकिस्तानी आम शहरी के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। तो बात शुरू करते हैं। मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त पहले तो बहुत ही ज़्यादा थे ना, अब कुछ दोस्त इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि 2023 में भी इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे। तो आइए इस पर कुछ थोड़ा सा तजिया करते हैं, थोड़ी सी बहस करते हैं। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर इख्लाक के दायरे में कोई कमेंट होगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, और अगर इख्लाक से बाहर कोई कमेंट होगा तो मैं उस शख्स को ब्लॉक कर दूंगा। तो मोहतरम, मामला ये है कि कराची, उसके बाद KPK, यहाँ पर बदतरीन शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े सदमे का शिकार है। और अब पंजाब में भी लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, सिंध में भी लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं। अब मेरी सोर्सेस क्या है? मेरी ये एक आदत है कि मैं सुबह तमाम अखबारात, अच्छे कालम निगारों के कालम, अंग्रेजी अखबारात और दीगर जो भी मालूमात हो वो हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो मामला कुछ यूँ है कि कराची में और KPK में बदतरीन शिकस्त के बाद मामला कुछ यूँ होने वाला है कि पंजाब में भी अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त का सामना होगा। सिंध तो बहरहाल, सिंध के लोग तो बहरहाल हैं ही भुट्टो के दीवाने, इसलिए मैं सिंध का जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन इस बार पंजाब के लोग भी और पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद कर रहे हैं। ये बात मुशाहिदे में आई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बात क्योंकि मुख्तसर करनी है, तो मामला यूँ है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उसे शदीद खदशा लाहक है कि वो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त का शिकार हो सकते हैं। और अगर वो पंजाब में बदतरीन शिकस्त का शिकार होते हैं तो उसके बाद उनका मुस्तकबिल आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। अब होने क्या जा रहा है? मामला तय हो चुके हैं। आप समझदार हैं, बाशऊर हैं और सियासत पर नजर रखते हैं। सबसे पहले लेते हैं KPK की अवाम, आप यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में इंतहाई बाशऊर अवाम है।
انہوں نے کبھی شخصیت پرستی، کبھی پارٹی پرستی، کبھی لسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا. وہاں جمعیت علماء اسلام کی بھی گورنمنٹ بنی، وہاں نون لیگ کی بھی گورنمنٹ بنی، وہاں 10 سال سے تحریک انصاف کی بھی گورنمنٹ ہے. لیکن اس بار جو معاملہ ہوا ہے وہ الٹ ہوا ہے، اور اسی معاملے نے کپتان کو اور کپتان کے کچھ بقایا اکا دکا رہ گئے کھلاڑیوں کو انتہائی پریشان کر دیا ہے. تو ہونے کیا جا رہا ہے دوستو؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2022 میں بلدیاتی الیکشن نہ ہو، بلکہ اس کی جگہ عمران خان کوئی نیا جال لے کر، کوئی نیا چورن لے کر بیچنے کے لیے 1 سال قبل پوری پارلیمنٹ کو فارغ کر دے، پوری حکومت کو فارغ کر دے. لیکن اس کے باوجود اسے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام نے پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھی ہے، عوام نے نون لیگ کی حکومت دیکھی ہے، عوام نے تحریک انصاف کی حکومت دیکھی ہے. میرے سابقہ کپتان جو میرے سابقہ لیڈر تھے، میں 20 سال تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. عمران خان صاحب انتہائی پریشانی کی حالت میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے تنظیمیں تحلیل کی ہیں، لیکن نئی تنظیم سازی کے لیے کن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے؟ سیف اللہ نیازی. کیا سیف اللہ نیازی نے پہلے تنظیم سازی نہیں کی تھی؟ اس نے اکیلے نے پورے پاکستان میں تنظیم سازی کی تھی. پرویز خٹک کے بارے میں داستان، بلکہ داستانیں مشہور ہیں. علی زیدی، اس کا سندھ سے تعلق ہے، میرا بھی سندھ سے تعلق ہے. میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں اس کے بارے میں کوئی بد اخلاقی کروں یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس سے اسے فرق پڑے نہ پڑے، میری شخصیت پر کوئی فرق پڑے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. فردوس شمیم کے ہاں ایک پروگرام تھا. ابھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے. بہترین پروگرام تھا، لوگ موجود تھے، خان صاحب تقریر کر رہے تھے. علی زیدی صاحب پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان لڑکوں کے ساتھ تیز آواز میں گفتگو کر رہے تھے. اب کیا ہوا کہ خان صاحب ڈسٹرب ہوئے اور خان صاحب کی تقریر سننے والے بھی ڈسٹرب ہوئے. تو آخر خان صاحب کو یہ کہنا پڑا
کہ علی زیدی تو کیا اب تک بچہ ہے، ابھی تک جوان نہیں ہوا؟ تو میرے دوستوں، علی زیدی صوبہ سندھ کا صدر بن گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علی زیدی سندھ میں ایسی تنظیم بنا پائے گا کہ جو پیپلز پارٹی کو ٹکر دے گی؟ نہیں، 100% نہیں۔ پرویز خٹک کیا ایسے کارنامے انجام دے پائے گا کہ جو آخری سال میں ہی صحیح عمران خان کے گراف کو اوپر لے جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں میں گنوا سکتا ہوں، لیکن میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ معاملات طے پا چکے ہیں۔ اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیے گا کہ معاملات کس سے طے پا چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن کے آپس میں معاملات طے پائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ رہنے والے جو لوگ ہیں، جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ موسمی پرندے، ان کے ساتھ معاملات طے پائے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ سمجھ جائیں تو معاملات طے پا چکے ہیں۔ کے پی کے جمعیت علماء اسلام کو دے دیا گیا، اس میں دیگر مذہبی جماعتیں بھی شامل ہوں۔ پنجاب شہباز شریف، نواز شریف یعنی کہ نون لیگ پاس آنے کو ہے۔ پیپلز پارٹی تو سندھ میں بادشاہ ہے ہی، کیونکہ آپ جتنا کہیں پیپلز پارٹی نے کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے وہ کر دیا، لیکن میں ایک ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا کام کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ تھر میں معاملات یوں ہیں، فلاں ہیں، یوں ہیں، تو بھائی تھر بھی تو پاکستان کا حصہ ہے۔ چلو مان لیا پیپلز پارٹی نہیں کر رہی، تو کیا وفاقی حکومت یا وفاقی حکومت کے جو وزراء سندھ سے منتخب ہوئے ہیں، ایم این اے جو سندھ سے منتخب ہوئے ہیں، ان کا سواب دیدی جو فنڈ ہوتا ہے، کیا وہ ان مسائل زدہ علاقوں پر خرچ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، لیکن نہیں کرتے۔ وہ تھر پر کیوں خرچ کریں گے؟ انہوں نے تو کراچی پر خرچ نہیں کیا۔ آپ کراچی کی گندگی دکھاتے ہیں، آپ کراچی کے ایسے معاملات دکھاتے ہیں جو منفی ہیں۔ تو دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی نے اس بار عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ کراچی اگر کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے، کسی پرابلم کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار ٹھیک ہے صوبائی حکومت یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا میں جواب چند سیکنڈوں میں آپ کو، لیکن اصل ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ آپ نے کبھی اپنے وزیروں سے پوچھا، آپ نے کبھی اپنے ایم این اے سے پوچھا کہ آپ کو جو سواب دیدی فنڈز ملتے ہیں
रिजल्ट के हवाले से तो मामला यूं है कि बाखबर ज़राए के मुताबिक KP के इस्लामी जमात पंजाब लीग हो सकता है कि काफ लीग या फिर कुछ काफ लीग के लोग और तहरीक इंसाफ के वो क्या कहते हैं मौसमी करेंगे पंजाब उनका सिंध मुकम्मल तौर पर पहले से ज्यादा पीपल्स पार्टी यहाँ से फतेह हासिल करेगी। चलें अब आगे चलते हैं। इमरान खान साहब, आप मैं अक्सर देखता हूँ कि कार में, गाड़ियों में, रेडियो पर कुछ लोग, बसों में कुछ लोग चूरन या कोई दांत सफा करने की दवा या कोई पेट के लिए दवा या यूँ समझ लें कि कोई ना कोई दवा बेचते हुए नजर आते हैं और उसके फवाइद इतने बताते हैं कि अगला मजबूर हो जाता है कि वो उसे खरीद लेता है। ये तो एक मिसाल थी। चलें, खान साहब, आपने 2018 के इलेक्शन के बाद जो चूरन बेचने की कोशिश की उसमें सरे फहरिस्त क्या था? करप्शन के खिलाफ जंग। तो आइए मैं आपको बताता हूं, आपने करप्शन के खिलाफ जंग किस तरह से लड़ी। नेब की रिपोर्टें निकाल लें। नेब ने कितना पैसा वसूल किया और कौमी खजाने में कितना पैसा जमा कराया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 100% में से 25% भी रेशू ना होगा। चलें, आपने कहा नवाज शरीफ चोर है। आपकी पूरी तहरीक नवाज शरीफ के खिलाफ चली है। आपने कहा नवाज शरीफ चोर है, चलो मान लिया चोर है। आपने उसे जेल में कैद करवा दिया। चलें, कैद करवा दिया। अब मामला कुछ यूं बना कि नवाज शरीफ को आपको मजबूरन पाकिस्तान से बाहर भेजना पड़ा। हुकूमत आपकी, यास्मीन राशिद वजीर सेहत आपकी, सेहत के तमाम महकमे आपके, रिपोर्टें तैयार करने वाले तमाम लोग आपके, और इलाफिर नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हो गए। मैं नवाज शरीफ का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि क्यों मुखालिफ नहीं हूँ। आपसे मेरा ये एक सवाल है कि
اگر نواز شریف چور تھا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈاکو، بہت بڑے بڑے کرمنل، کئی قتل کرنے والے کرمنل جیلوں میں قید ہیں۔ اچھا انہیں چھوڑیں، کئی بے قصور لوگ جنہیں سیاسی بنیادوں پر یا پھر وڈیرا شاہی سرداری نظام کے سسٹم کے تحت انہیں جیلوں میں رکھ دیا گیا ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضمانت کرا سکیں یا اپنا کیس لڑ سکیں۔ بات دوسرے رخ اختیار کر رہی ہے تو میرے کپتان، معاملہ کچھ یہ ہے کہ نواز شریف یہاں سے لندن چلے گئے، اور کیوں نہ جائے، وہ کیوں سزا پائے؟ آپ نے ان پر کیا الزام لگایا؟ آپ کہیں گے کہ عدالت میں لگایا، عدالت میں لگایا تو ہم ایک اور ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال یہ بہتر ہوا، اچھا ہوا، آپ نے عقل سے کام لیا، آپ نے نواز شریف کو باہر بھیج کر بہت اچھا اقدام کیا ہے، لیکن بہرحال اس کے بعد آپ روتے رہے، چور بھاگ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ تو بہرحال سیاست ہے، مجھے بھی 20 سال گزر چکے ہیں سیاست میں۔ اچھا، تو اس کے بعد اگر آپ سچے تھے اور آپ کے کسی وزیر سے غلطی ہوئی تھی، محکمہ صحت سے غلطی ہوئی تھی، کسی سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے آپ کو رپورٹیں غلط مہیا کی تھی، آپ نے کس کس کو سزا دی؟ یاسمین راشد اس وقت کہاں ہے؟ مین ذمہ دار یاسمین راشد ہیں، کیونکہ وہ وزیر صحت تھیں۔ اگر کسی کا کوئی شخص ویسے فوت ہو جاتا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے تو وہ اس کا پوسٹ مارٹم کراتے ہیں، لیکن ایک جگہ سے نہیں، کئی جگہ سے کراتے ہیں، اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ثبوت، کوئی کلو مل جائے، لیکن آپ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ خان صاحب اب آپ کو الوداع کہنے کا ٹائم آ چکا ہے، اور اہم ترین بات جو میں اپنے دوستوں سے کرنا چاہتا تھا کہ این ممکن 80% ممکن ہے کہ عمران خان 1 سال پہلے، وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دیں اور دوبارہ الیکشن میں چلے جائیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس وقت عوام تو ان سے بدظن ہے ہی، لیکن ان کے تمام کارکن بھی تتر بتر ہو چکے ہیں۔ میں
تحریک انصاف کے اکثر پرانے کارکنان سے رابطے میں ہوں اور ان کے خیالات جانتا رہتا ہوں، بھلے ہی وہ اپنے لیڈروں کے سامنے کچھ مثبت باتیں کرتے ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو 2018 سے پہلے مخلص ترین کارکن تھے، بلا مفاد کام کرنے والے، جیب سے خرچ کرنے والے، قربانیاں دینے والے، ان میں سے اگر آپ کے پاس 10% بھی بچے ہوں تو یہ آپ کی خود خوش قسمتی ہوگی۔ بہرحال میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ دوستو، ملتے ہیں آئندہ نشست میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔